खान, साहिर शमशाद मिर्ज़ा. کہ بہت سے پارٹی کے رہنما یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ ایکچولی ایک اور ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے آپ لوگوں سے اور انہوں نے بڑا پریشر ڈالا آپ لوگوں کے اوپر. نہیں دیکھیں, بالکل نہیں. یہ بات کی تو میں سختی سے تردید کرتا ہوں. فیص میرا شکوہ کیا 9 کے قریب پی ٹی آئی کے MNA بیٹھے اور ان دنوں میں الیکٹورل ووٹنگ مشین کا لا لا رہے تھے. میں انہیں جا کے کہتا ہوں کہ کیسی واہیات قانون سازی آپ کرنے لگے. اس پہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ ہم تو ووٹ نہیں دیتے لیکن ہمیں تو ڈنڈا پکڑا ہوا ہے جنرل فیض کے لوگوں نے. اس پر پہلی بار میں جنرل باجوہ صاحب کے پاس کو پولیٹیکل بات لے کے گیا. میں نے کہا جناب عمران کی پارٹی کے تو MNAs اس کے ساتھ نہیں اپنے. اس پر انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں. صادق سنجرانی کے اگینسٹ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا اس وقت نہیں آپ نے کہی کہ جناب یہ 14 بندے ہمارے تھے ادھر کس طرح چلے گئے؟ از عمران خان غدار؟ آپ نے چند سوال اٹھائے بڑے جائز ہیں, میرے پاس ان کے جواب نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ایک اور پوڈ کاسٹ کے اندر آج آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ جانتے ہیں میں پوڈ کاسٹ کم کرتا ہوں لیکن جب بھی کرتا ہوں تو کوشش یہ ہوتی ہے کسی ایسی پرسنالٹی کے ساتھ کیا جائے جو نیوز وردی ہوں, جو اندر کے حالات کے حوالے سے معاملات کو جانتے ہوں. جس شخصیت کو آج ہم نے دعوت دی ہے, میرا خیال میں آج کی پولیٹیکل سیناریو کے حوالے سے ان کے پاس بڑی ان ڈیپتھ نالج ہوتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپیکر آف دا پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب. ملک صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ. گڈ ٹو سی یو. تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنا ٹائم نکالا, قیمتی ٹائم ہمارے لیے آپ نے نکالا. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو بی. اور اسی بہانے آپ سے ملاقات بھی ہو گئی. آپ سے بات کر کے ہمیشہ اچھا لگا. سر سب سے پہلے تو بتائیے ہاؤ از دا اسپیکر چیئر ٹریٹنگ یو؟ مشکل کام ہے؟ اس میں مشکل تو ہے کیونکہ فرینکلی اس میں بیلنس ڈھونڈنا پڑتا ہے. اچھا. اینڈ فائنڈنگ بیلنس از آلویز ڈیفیکلٹ. کیسی, اور خاص طور پہ وین پاکستان تحریک انصاف از سٹنگ ان دی اپوزیشن؟ فرینکلی اسپیکنگ اپوزیشن تو اپنے اپنے دور میں ہر کوئی اپوزیشن ہوتی ہے, لیکن تحریک انصاف کی فالٹ لائنز زیادہ ہیں, تو پھر ان فالٹ لائنز کو ساتھ لے کے چلنا اور اس میں بیلنس ڈھونڈنا ذرا واقعی مشکل ہے. ملک صاحب 26 لوگ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ فارغ کرنے کی کوشش کی, بڑے ناراض ہوئے آپ سے وہ؟ نہیں دیکھیں رادر میں نے تو فیصلہ کیا, ایک درخواست تھی, ایک نہیں 4 درخواستیں تھیں. گورنمنٹ پارٹی کی طرف سے پارلیمانی امور کے وزیر ہیں میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب, وہ تھے. افتخار حسین چھچر ایک ہمارے ممبر ہیں, وہ تھے. اینڈ دیر ور کپل آف ادرس. ٹھیک. وہ درخواستیں یہ تھیں, ان کا متن یہ تھا ان درخواستوں کا کہ اسپیکر کو پابند کیا جاتا ہے کیونکہ آئین پابند کرتا ہے. ٹھیک. آرٹیکل 63 بڑا کلیئر ہے اس پہ کہ اگر ان کے سامنے کوئی ایک ایسا مسئلہ آئے جس میں وہ یہ سمجھیں کہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جانا چاہیے, ٹھیک, تو ان کو اس کو 30 دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن پہ بھیجنا لازم ہے. ٹھیک ہے. اور درخواستیں کیا تھیں؟ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے پاناما کیس کا, اور پاناما کیس میں کیونکہ یہ طے پا گیا تھا کہ جو آن دا فلور آف دا ہاؤس ایکٹ ہوتا ہے اس پہ اسپیکر کے سامنے اگر ممبرز یہ اعتراض اٹھا دیں تو کیونکہ وہ اسپیکر کے سامنے ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے اسپیکر کو اس پہ فیصلہ کرنا ودن 30 days لازم ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو مماثلت تلاش کی وہ یہ کی کہ میاں نواز شریف صاحب پہ تو جو اللیجڈلی یہ تھا کہ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی وہ اسٹیٹمنٹ وہ سبسٹینشیٹ نہیں کر سکے, سو ریزلٹنٹلی اٹ واز اے مس اسٹیٹمنٹ. اچھا. اور یہاں پر ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ یہ تو ریپیٹیشن آف اوتھ ہوئی ہے, حلف کو توڑ دیا گیا, تو حلف کو توڑنا اور مس اسٹیٹمنٹ دونوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس میں کوئی فرق, حلف کو توڑنا زیادہ سنگین گناہ ہے. ٹھیک ہے. تو حلف یہ اٹھاتے ہیں کہ ہم آئین کے مطابق اور قواعد کے مطابق بطور ممبر اسمبلی اس ہاؤس کو چلائیں گے. اچھا. اور یہ ولفلی ہاؤس کے چلانے کے کام کو obstruct کرتے ہیں. الٹرا وائریس ٹو دا کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشن آ کے ہاؤس کے فلور پہ بولتے ہیں. بی, ٹھیک. خواتین کو گالیاں دیتے ہیں. سی, ننگی گندی گالیاں, لوگوں کو مارنا, فلور کے اوپر ایک جتھا بنا کے خواتین پر حملہ کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ تو کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے, اس پر آپ فیصلہ کریں. ملک صاحب لیکن یہ ساری چیزیں تو مسلم لیگ نون کے لوگوں کی طرف سے بھی تو ہوتی ہیں نا. اب بیلنس کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو یو ڈونٹ ہیو این ایشو ود دی پیپل فرام مسلم لیگ نواز؟ نو, آئی ڈو ہیو این ایشو. اب یہ 4 درخواستیں جب آئی ہیں تو میں نے اس میں سے سفٹ کیا. میں نے کہا کہ یہ جو
ہنگامہ رہی ہے یہ اس کو تو میں چھوڑ دیتا ہوں. اچھا, ہنگامہ تو ہو جاتا ہے, اپوزیشن کرتی ہے, ایکسیڈنٹلی ہو جاتا ہے, چلیں چھوڑ دیں. ٹھیک, لیکن حلف کو توڑنے والی بات کو ذرا سیریسلی لینا پڑے گا کہ آپ نے اوتھ لیا ہے, اور پھر آئین کی یہ تشریح جو اس درخواست میں یہ مدعا تھا کہ کیا کوئی پارٹی, پولیٹیکل پارٹی اپنی پارلیمنٹ کی 2 علیحدہ باڈیز ہیں, ٹھیک, پولیٹیکل پارٹی اپنی پارلیمنٹری پارٹی کو الٹرا وائریز وائلیٹو آف دا کانسٹیٹیوشن کوئی ڈائریکشن جاری کر سکتی ہے؟ یہ بڑا لیگل سوال تھا. ٹھیک, اور یہ بھی ہم نے کوئی ایسے میں نے نہیں سنا, یہ بھی ہمیں جو عمر عطا بندیال صاحب کی ججمنٹ تھی میاں حمزہ شہباز صاحب کے کیس میں کہ پارلیمنٹری پارٹی کو پولیٹیکل پارٹی کیا ڈائریکشن دے سکتی ہے, کیا وہ آئین سے ہٹ کر کوئی ڈائریکشن دے سکتی ہے, ٹھیک, آئین کی خلاف ورزی کرنے کی کوئی ڈائریکشن دے سکتی ہے. ٹھیک, اسی ٹچ سٹون کو بنیاد بنا کر میں نے یہ فیصلہ دیا جس میں میں نے کہا کہ ثابت تو یہ ہوتا ہے, لیکن میں رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن کو اس بنیاد پر کہ جس بنیاد پر پاناما کیس نے رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن ایک الیکٹڈ ممبر سے چھینا, میں اس کو ایک بری مثال سمجھتا ہوں, اینڈ آئی کنسیڈر اٹ ایز اے بیڈ ججمنٹ. اور میں یہ طے کرتا ہوں کہ اسمبلی کے فلور میں ان دا رولنگ آف دا اسپیکر, جو کہ پابند نہیں ہے کہ میں ضرور اسٹرکٹو سینسو اسی کو تسلیم کروں جو پاناما کیس میں کہا گیا ہے, میں اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ اتنی آسانی سے لوگوں کا حق نمائندگی چھینا نہیں جا سکتا. بیڈ پریسیڈنٹ کی آپ نے بات کی, بیڈ ایگزامپلس کی آپ نے بات کی. آپ کی اسمبلی جو ہے جس کے آپ اس وقت کسٹوڈین ہیں, اس کے اوپر سب سے بڑا الزام تو یہ ہے کہ جناب یہ فارم 47 کی اسمبلی. یہ غلط بات ہے. کیسے؟ اور میں اس پہ بار بار پوچھ رہا ہوں, اور یہ بات تو گورنمنٹ کو کرنی چاہیے. اب میں تو بائی ورچو آف مائی آفس آئی ایم کسٹوڈین آف سرٹن ڈیٹیلس. ٹھیک, میرے پاس جو نوٹسز آئے ہیں ٹوٹل وہ 37 آئے ہیں. ٹھیک, 371 کا ہاؤس ہے, اس میں سے 37 کے لیے 37 میں سے 12 نوٹسز پی ٹی آئی کے خلاف ہیں, 25 رہ گئے. 25 میں سے 5 پیپلز پارٹی کے مسلم لیگ نون کے خلاف ہیں, 20 رہ گئے. 4 مسلم لیگ قائد اعظم کے خلاف ہیں, 16 رہ گئے. 16 درخواستوں کی بنیاد پہ میں اس کو 371 کے ہاؤس کو 47 کا ہاؤس کیسے گنوں؟ لیکن آپ کا دل مانتا ہے کہ ایکچولی 8 فروری 2024 کو جو الیکشن تھا وہ فری اینڈ فیئر تھا؟ آئی واز کنٹیسٹنگ رائٹ, میں نے وہ الیکشن لڑا. ٹھیک, اور میں نے آؤٹ رائٹلی فیئر اسکوئر, میری پوری کیمپین عمران خان کے خلاف تھی. ٹھیک, اور میں جتنی شدت سے ان کے خلاف, ان کی عدالت کے خلاف کیے گئے اقدامات, پارلیمنٹ کے خلاف کیے گئے اقدامات, سیاسی جماعتوں کے خلاف کیے گئے اقدامات, ان کی منتقم مزاجی, ان کی 3.5 سالہ حکومت, ان کی 9 مئی کے واقعات, ان کی جو بھی ساری چیز تھی, میری ٹوٹل کیمپین اس پہ تھی. ٹھیک ٹھیک. اب میں نے کیونکہ جب ٹیسٹ کرنا ہے تو میں کیونکہ خود کیمپین میں تھا اور میں پبلک کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکٹیو میری ارینجمنٹ تھی, تو میری کانسٹیٹوئنسی سے جو اسپل اوور مجھے مل رہا تھا, ارد گرد بھی مل رہا تھا, میرے پورے ڈسٹرکٹ میں مجھے مل رہا تھا. ہمارے پاس تو کوئی ایک کسی کا تیلا نہیں دورہ کیا کسی نے آ کے وہاں پہ. ٹھیک, تو میں کیسے مانوں؟ یہ ہوتا کیا ہوتا یہ کہ جب ایک پروپیگنڈا مشین کام کر رہی ہوتی نا, جب ہم آر ٹی ایس کا کیس اٹھا رہے تھے تو میں نے پرائم منسٹر دا دین اپوزیشن لیڈر شہباز صاحب, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں یا تو سسٹم کا حصہ نہ بنے, اور اگر آپ سسٹم کا حصہ بن رہے ہیں تو پھر آپ کی جو یہ آر ٹی ایس کی کیمپین ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے الیکشن چھینا گیا. اچھا, اور آپ کہہ رہے ہیں کیسے چھینا گیا؟ آر ٹی ایس کی بنیاد پہ چھینا گیا. ٹھیک, تو ایدر اسٹینڈ آن ون پوائنٹ. مولانا فضل الرحمان آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آر ٹی ایس کو تسلیم نہیں کرتے, انتخابات کو تسلیم نہیں کرتے. سوال یہ تھا کہ ہم اسمبلی میں جائیں کہ نہ جائیں. ٹھیک ہے. اب پیپلز پارٹی کیونکہ سندھ کی گورنمنٹ لے رہی تھی, اور پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ ہمیں سسٹم کو, جمہوریت کی گاڑی کو چلتے رہنے دینا چاہیے. اور جب ہمارے پاس یہ ایک ایویڈنس بھی ہے کہ وہ آر ٹی ایس فار گڈ 7 hours there was dispatch of results was stopped, and that dispatch of results was stopped to that an extent کہ جو overwhelmingly پورے انتخابی نتائج کی حیت کو تبدیل کری. اس وقت ہمارے پاس 6 ڈویژنس کے نتیجے آ چکے تھے. میں الیکشن آفس کے اندر بیٹھا تھا, میں مسلم لیگ کے الیکشن سیل کے اندر نتائج اکٹھے کر رہا تھا. لاہور آ چکا تھا, گجرانوالہ آ چکا تھا, قصور آ چکا تھا, اینڈ تھنگس لائک. ٹھیک. اور جو فار فلنگ تھے فیصل آباد ڈاؤن ورڈز, اور جو ساؤتھ تھا وہ رک گیا تھا.
تو میں نے کہا کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمیں اس پہ احتجاج ابھی اٹھا دینا چاہیے, ابھی. یہ آپ 2018 کے بعد 2018 کے بعد. ٹھیک. And then the question remained unanswered. There's another theory for this, no? There's another theory for this. And here it is where actually you come in. کہ ملک احمد خان صاحب کی جو ہے وہ جنرل باجوہ کے ساتھ سیٹنگ تھی اور تب سے لے کر آج تک ہے. اور جنرل باجوہ کے بارے میں جب کوئی بات کی جاتی ہے تو ملک صاحب جو ہیں وہ بیچ میں ایکچولی آ کے کامنٹ کرتے ہیں, چاہے آپ کے اپنی ہی پارٹی کے لوگ جو ہے وہ باجوہ صاحب کے اگینسٹ بول رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے کامنٹ کیا کہ جنرل باجوہ کا بھی احتساب ہونا چاہیے. ملک احمد خان صاحب comes on the media and actually defends him. کتنا کلوز ریلیشن شپ ہے آپ کا جنرل باجوہ سے؟ وہ بڑے بھائی ہیں. کون؟ جنرل باجوہ. اچھا, میں سمجھا خواجہ آصف. وہ بھی ہیں. اچھا, وہ بھی ہیں دونوں. ٹھیک. اور یہ بھی ایز اے میٹر آف فیکٹ مجھے دونوں کا بہت احترام ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور میرا ماننا آپ کے بڑے بھائی نے 2018 کا الیکشن ریگ کیا تھا؟ میں دیکھیں فرینکلی اسپیکنگ میرے پاس اگر ایویڈنس ہوتی تو میں RTS کی بات میں آپ کے ساتھ بتاتا کہ یہ ریگ ہوگی. اف آئی ووڈ ہیو این ایویڈنس, جیسے میں نے بھی آپ کو کوجنٹلی. You don't have an evidence. دیکھیں نا, میں وائی شوڈ آئی ٹیک اٹ فرام ایک بات مجھے جو میرے پاس ثبوت کے طور پہ کہنے کی ہے. میرے پاس Your leader is saying that. مان لیا, میں انہیں کی بات کو تو ٹو کرتے کہتا ہوں کہ ہم سے الیکشن چھینا گیا. اچھا. اب اگر میرے پاس یہ ناقابل تردید شواہد اور ثبوت ہوں تو میں آپ کی بات کو لنک کر دوں یس جنرل باجوہ نے چھینا. اچھا. میں نے پبلک ڈومین میں تو وہ بات کرنی ہے نا جو میرے پاس ایک جس کو میں سبسٹینشیٹ کر سکتا ہوں, جس کو میں ثبوت سے کہہ سکتا ہوں. نہیں تو if the speaker of Punjab Assembly is not willing to stand with this کہ 2018 کا الیکشن جو ہے وہ ریگڈ تھا. It's not about me, منصور. چلے میں ملک احمد خان کی بات کر لیتا ہوں, not the speaker house of. نہیں, it's not about speaker. It's not about me and you. ٹھیک ہے. یہ لیٹس سے کہ میں نے کہنا ہے کہ ایک انتخاب چوری ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایویڈنس ہونا چاہیے. ایویڈنس ہونا ٹھیک ہے. اور میں اس کو لے کے جاؤں کیسے, ایویڈنس بھی کیسے, یہ نہیں کہ ہیر اینڈ سے. ٹھیک ہے. میں اس پوری اپروچ کو چاہے وہ میری لیڈرشپ کرے, چاہے وہ عمران خان کریں, چاہے مولانا فضل الرحمان کریں, چاہے آصف زرداری صاحب کریں. ٹھیک. آئین میں ایک نظام دیا ہے ٹریبیونلز کا. ٹھیک. اب جب میں نمبر آف پٹیشنز کو, جیسے میں ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ٹوٹل نمبر آف پٹیشنز 37 ہے اور 37 میں سے تقریباً 22-23 پٹیشنز ہوئے ہیں جن سے PTI کا کچھ لینا دینا نہیں. اوکے اوکے. So this is substantiation once I'm giving it with record. ٹھیک. اب میں substantiate کر رہا ہوں. ٹھیک. اسی طرح جب RTS کی پٹیشنز تھیں تو ہم سپریم کورٹ میں گئے, ایک کیس لے کر گئے. ٹھیک. ہمارے یہ ایک حلقے میں, قصور کے ایک حلقے میں ہمارے ایک MNA صاحب تھے, ان کا یہ تھا کہ میرے سے میرا الیکشن چھینا گیا ہے اینڈ ہی ٹک دیٹ پٹیشن ٹو دا سپریم کورٹ. اوکے. آئی واز دیئر ان دا سپریم کورٹ. اوکے. تو جو جیتنے والے صاحب کے وکیل تھے وہ حامد خان تھے. اچھا. اینڈ حامد خان سیڈ, وہاں پہ موجود کورٹ میں انہوں نے کہا جی کہ الیکشن ٹریبیونلز موجود ہیں, وہاں جا کے اپنے ثبوت دیں. ٹھیک. رائٹ. ٹھیک. اب جب مجھ پہ یہ آ رہا ہے کہ یہ میں نے الیکشن ریگ کیے, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ الیکشن ٹریبیونلز موجود ہیں, وہاں جا کے ثبوت دیں. ٹھیک ہے. اس سے قبل 2014 میں جب عمران یہ شور کر رہے تھے اور سردار ایاز صادق کے خلاف تھے اور خواجہ سعد رفیق کے وہ 4 حلقے کھولنے والی بات تھی, ٹھیک ہے, تو تب سپریم کورٹ نے تصدق بینچ, ناصر الملک بینچ, دے ویری کلیئرلی سیڈ, انہوں نے 64 پوائنٹ اٹھائے. انہوں نے کہا دیکھیں یہ ارریگولیرٹیز ہیں, ان کو ریگنگ, a planned rigging and orchestrated snatching of election نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے. اوکے. انڈیویجول کیسز میں یہ irregularities ہیں. چلیں میں لیکن ملک صاحب میرا پوائنٹ یہ آ گیا, تو پھر عمران خان صاحب پھر بات صحیح کہتے تھے نا پھر کیا کہ جناب آپ 2018 کے الیکشن کو ریگ مت کہیے. پھر نہیں دیکھیں, آپ بھی مت کہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اسی یا پھر ایکچولی یا پھر بیسکلی آپ 2024 کی ریگنگ کو کور کرنے کے لیے 2018 بھی معاف کرنے کے لیے تیار. میں دیکھیں نہیں, میں تو ایک بڑی براڈ لائن کھینچ رہا ہوں نا. میں کہہ رہا ہوں اس لائن پہ ایدر یو ہیو ٹو اسٹینڈ آن دا رائٹ سائڈ اور آن دا لیفٹ سائڈ. ٹھیک ہے. دا پرنسپل وچ از کریکٹ فار می, جو میرے لیے اصول درست ہے, وہ آپ کے لیے کیوں ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں تو آپ کو سبسٹینشیٹ کرنا پڑے گا, ثابت کرنا پڑے گا, اور ثابت کرنے کا ادارہ صرف ایک ہے, وہ الیکشن ٹریبیونلز ہے. نمبر آف پٹیشنز ول میٹر. اور آپ کے پاس ثبوت نہیں تھے نا. نہیں دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم وہ ثابت جو ہمیں کرنے چاہیے تھے RTS کے, جس طرح سے یہ 47 کو ثابت نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے. یہ ایک بات آ گئی کہ ہم نے ایک پولیٹیکل بیانیہ آج ہمارے خلاف بن رہا ہے 47-45. ٹھیک ہے. رائٹ. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ثابت کرنا ہے تو اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ شروع کہاں سے کریں. ٹھیک ہے.
یہ 37 نمبر آف پٹیشنز ہے آؤٹ آف 371 جو کہ 10 بھی نہیں بنتے. اچھا وہ میں آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میرا ملک صاحب یہ کہنا یہ ہے کہ آپ لوگ عمران خان کو سلیکٹڈ کہتے رہے, یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, یہ سب کچھ ہے, لیکن 2018 کے الیکشن کے حوالے سے یور لیڈر اسٹوڈ ان گجرانوالا اینڈ سیڈ کہ جی یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ جنرل باجوہ نے کیا اور جنرل فیض نے کیا. یہ ٹوک اس کی بنیاد وہ کیا کہتے تھے, اس کی بنیاد میں نے آپ سے بات شروع وہاں سے کی کہ وہ آر ٹی ایس کے 7 گھنٹے کے ڈیلے کو بنیاد بناتے ہیں. کون؟ جو میاں نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے گجرانوالا میں, یا جتنی بھی پی ایم ایل این کی یا پیپلز پارٹی کی یا اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کی, سب کی جو اسٹیٹمنٹس تھیں اس کی جو بیسکس تھیں, جو اس کی بنیاد تھی, بیسس تھیں جو, وہ یہ تھیں کہ جو 7 گھنٹے کا آر ٹی ایس کا فیلئر گنا جاتا ہے اس 7 گھنٹے کے اندر ریزلٹ مینیپولیٹ ہوئے. اوکے, اب میں یہاں سے آگے چلتا ہوں. نہیں, کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں میرا اس پہ سوال ضرور ہے. میں ان کو کس سے سوال؟ اس 7 گھنٹے پہ نواز شریف صاحب سے سوال ہے کہ نواز شریف صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں, لیکن آپ کے پاس کچھ ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں وہ جو 7 گھنٹے ہیں ان 7 گھنٹوں پہ سوال ضرور ہے, چلیں somebody did something. دیکھیں میں ایسے کہتا ہوں, who stopped the parliamentary committee at that time. آپ کو یاد ہوگا frankly speaking بڑی فیئر بات تھی اس وقت. the then government, عمران's government, ان سے یہ کہا گیا کہ آپ پارلیمانی کمیٹی بنا دیں جو یہ ڈٹرمن کرے کہ 7 گھنٹے یہ آر ٹی ایس کیوں بیٹھا رہا. ٹھیک. اب اس کا نوٹیفکیشن نہ کرنا دا دین عمران's گورنمنٹ کی بدنیتی, یا اس معاملے کا تصفیہ نہ کرنا, یا اس کو ایڈجوڈیکیٹ نہ کرنا, یا اس کے اوپر کوئی حل نہ نکالنا, یہ ان کی بدنیتی ہوئی. اچھا, اسی بدنیتی کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آج جیسے میں کہہ رہا ہوں, فرینکلی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 37 نمبر ہے پٹیشنز کا, اور 371 کے ہاؤس میں اگر صرف 37 پٹیشنیں ہیں تو کتنے فیصد بنی, اور اس کے اندر میں سے بھی جو 25 ہیں جو کلیم کر رہے ہیں کہ 47-45 کی گورنمنٹ ہے. میں نے لیڈر آف اپوزیشن سے کہا کہ قبلہ 12 درخواستوں کی بنیاد پہ, جن میں سے ایک حلقہ میرے چھوٹے بھائی کا بھی ہے, جس کو میں اس طرح سے جانتا ہوں کہ سورج کی روشنی جیسی ہوتی ہے دن کے وقت, رات کو اندھیرا ہوتا ہے, جیسے الف 2 3 اے بے پہ. میں سمجھ گیا, لیکن ملک صاحب 2018 کے الیکشن کی مبینہ دھاندلی, چلے یہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں, اس میں جنرل باجوہ کا کوئی کردار نہیں تھا. دیکھیں میرے پاس فرینکلی مجھے یہی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. دیکھیں میں یہ کہوں, اگر تو میرے پاس ایویڈنس ہوتی تو میں آپ سے چھپاتا نہ. چلیں نہیں تھا, میرے پاس ایویڈنس کوئی نہیں ہے. تو پھر اسٹیٹمنٹ یہی ہوئی نا کہ نہیں تھا. نہیں دیکھیے میری اسٹیٹمنٹ یہ ہے, میرے پاس ایویڈنس کوئی نہیں ہے. آپ کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ نہ مجھے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کی, مجھے یہ نہیں پتا انہوں نے نہیں کی. آپ کے دونوں ہی نہیں. جنرل فیض نے کی. میں دیکھیے منصور, ان سے میرا شکوہ کیا جنرل فیض. جی. الیکشنز ہو گئے. کون سے والے؟ 2018 کے. اوکے. الیکشنز کے بعد ہمیں حمزہ صاحب, وی ایمرج ایز اے سنگل لارجسٹ پارٹی, ٹھیک, پی ایم ایل این, اور ہمیں حمزہ صاحب سے ایک میٹنگ ویری نیکسٹ ڈے ٹو دی الیکشنز ایک میٹنگ ہوئی جس پہ شہباز صاحب بھی تھے. ہم نے الیکشن کے نتائج کا اندازہ کیا اور ہم نے کہا کہ ہماری 12-15 سیٹیں زیادہ ہیں اور باقی انڈیپینڈنٹس ہیں. ہم انڈیپینڈنس کے پیچھے نکل پڑے. میں خود گیا, میں جھنگ گیا, میں فیصل آباد گیا, میں چنیوٹ گیا. 12 سے 15 کے قریب ایم پی ایس کو میں نے اکٹھا کر لیا جو انڈیپینڈنٹ جیتے. ٹھیک ہے. ان میں سے کوئی میرے کولیگ رہے تھے, کوئی میرے بزرگوں کے کولیگ رہے تھے. آئی ہیڈ اے ویری ریسورسفل ارینجمنٹ ود دیم, اینڈ وی ور آل کنونسڈ دیٹ دے شوڈ بی پارٹ آف دا گورنمنٹ. اوکے. اینڈ وی اسٹارٹیڈ موونگ ٹوگیدر. ہم وہ جو 12-15 لوگ تھے اکٹھے, ہم فیصل آباد کسی ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور پھر ہم نے باقی لوگوں کی طرف جانے کا پلان کر لیا, بھکر جانے کا اور باقی جگہوں کا. دس از 3rd نائٹ ٹو دا الیکشنز. ٹھیک. ہماری ٹیمیں کانسٹیٹیوٹ ہو گئی اور ہم نکل پڑے. ٹھیک. اینڈ سڈنلی آئی ریسیو اے کال فرام جنرل فیضز ایڈ. ان کے ایک دوست تھے جو میرے بھی بڑے دوست تھے. اوکے. ان کا مجھے فون آتا ہے کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہم کیمپین کر رہے ہیں. اچھا. انہوں نے کہا اچھا تو میرا خیال ہے کہ تم, اب جنرل فیض مجھے ڈائریکٹلی کال نہیں کر رہے تھے, یہ ان کے ایک دوست تھے. ٹھیک. بڑے قریبی دوست, ہمارے آپس میں بڑے گہرے مراسم تھے. ٹھیک. مرحوم آج نہیں ہے, بڑے کاروباری آدمی تھے. ٹھیک.
تو انہوں نے کہا کہ تجھے پیغام دینا ہے. میں کہا کس کا پیغام؟ انہوں نے کہا جنرل فیض صاحب اچھا کہ تو یہ نہ کر, تو یہ جو کیمپین کر رہے ہیں یہ نہ کر. ٹھیک. میں نے کہا وائی ناٹ, وی ہیو ایوری رائٹ ہاں ٹو ڈو اٹ, ہاں بٹ وی ور ایکچولی اسٹاپڈ. اچھا. And then that gentleman traveled all the way from Islamabad. They stopped and you stopped. We had to stop. Why? Because جن لوگوں کو ہم اپروچ کر رہے تھے, جن سے ہم بات چیت کر رہے تھے, ان کو ڈائریکٹلی بھی جنرل فیض صاحب نے رابطہ کرنا شروع کر دیا. اچھا کہ تسی اتنے نہیں جانا. نہیں جانا. اور وہ پھر they turned and they went to جہانگیر خان ترین. اور جہانگیر خان ترین نے مجھے خود کہا یہ اچھا کہ آج وہ اللہ ان کو صحت دے, انہوں نے مجھے, بیکاز میرے ان سے بھی بڑے اچھے تعلق تھے, تو آن دا نیکسٹ ڈے ہی سیڈ کہ تو وہاں گیا ہے, تو وہ لوگ تو میرے پاس آ رہے ہیں. اچھا نہیں تو وہ یہ تو آج کل بھی فون نہیں جاتے ہوں گے آپ کے خیال میں اس طرح؟ دیکھیے میرے پاس فون اسی وقت جاتے ہوں گے سر. دیکھیے کوئی ایویڈنس ہو تو میں کہہ دوں. ایویڈنس تو پی ٹی آئی والوں سے پوچھے نا. میں نے پوچھی ہے ان سے, باری باری پوچھی. وہ کہتے کوئی فون نہیں آ رہا ہے. دیکھیں وہ سارے وہ تو میرے پاس آتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ ڈفرینٹ اوقات میں آتے ہیں, اینڈ آئی کین گیو یو دا نیمز ان ٹینز آف نمبرز کہ جی ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. میں کنونسڈ ہوں کہ 9 مئی ایک بہت بڑا جرم ہے. اچھا ادھروں تو فون آتا ہے تو نمبر تو ویسے ہی نہیں آتا. نہیں ٹھیک بات ہے وہ نہیں, دیکھیں وہ لیکن وہ اس پہ جو لکھا ہوا آتا ہے نا وہ ویسے نہیں اٹھایا جاتا. ان نون ہو جاتا ہے, اس کو ویسے اٹھانے کا دل ہی نہیں کرتا. لیکن ایک بات میں منصور آپ کو بتائیے, میرے پاس اب BCO دوست آتے ہیں پی ٹی آئی کے کہ یار ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے جس کیس میں ہمیں رکھا جا رہا ہے, یہ ہماری ایویڈنس ہے, آپ ہمارے بہاف پہ کسی کو کہہ دیں. میں گورنمنٹ کو میں کہہ سکتا ہوں, اینڈ آئی اسپیک. نہیں آپ گورنمنٹ کو نہیں کہہ سکتے. نہیں میں کہہ سکتا ہوں. نہیں میں نے کہا صرف گورنمنٹ کو نہیں کہہ سکتے, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ بہت لوگوں کو کہہ سکتے ہیں, اس وجہ سے میں بات. لیکن میں کمنگ بیک ٹو جنرل باجوہ, آپ نے کہا وہ بڑے بھائی ہیں آپ کے, کس طرح جانتے ہیں آپ جنرل باجوہ کو؟ دیکھیں میں اور اگر آپ اور یہ کب سے جانتے ہیں یہ بھی بتائیے. اچھا منصور, میری ان سے تعلق داری, میرے بہت قریبی دوست ہیں جو ان کی آپس میں قریبی رشتہ داری ہے. اچھا. اور آئی نو ہم سنس لاسٹ 10 years 15 years. اچھا تو پھر دس از پری پیناما. obviously پری پیناما نا. ہاں تو وہ اس وقت تو میرے خیال میں وہ کیا کس رینک کے اوپر ہوں گے اس وقت؟ آئی نو ہم سنس کور کمانڈر پنڈی, میں تب سے ان کو جانتا ہوں. میجر جنرل, لیفٹیننٹ جنرل, میجر جنرل کے ٹائم. میجر جنرل کے ٹائم سے آپ ان کو جانتے ہیں. لیکن اس سے پہلے بھی مجھے پتا تھا جب وہ یہاں بریگیڈیئر باجوہ کے جب یہاں پوسٹڈ تھے. ہاں تو وہ مطلب تب سے آپ آئی نو ہم. تو پھر وہ نو دا فیملی. سو ان کو چیف بنوانے کے اندر بھی آپ نے کردار ادا کیا؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. کسی نے مجھے اٹ واز اے نیوز فار می وین اٹ کیم. ریئلی؟ اچھا. ایبسلیوٹلی. آپ زیادہ قریب تھے یا زبیر صاحب؟ زبیر کا آئی ڈونٹ نو. زبیر سے زبیر صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. زبیر سے میری اچھی یاد ہے, لیکن میں نے کبھی ان کو اس کانٹیکسٹ میں یا اس تناظر میں, بیکاز اٹ واز ویری لیس امپورٹنٹ فار دس ڈیٹیل. نہیں میں اس لیے وائی میں آسکنگ دس کویسچن, پچھلے سال 1.5 سال میں نا جنرل باجوہ کے حوالے سے جب بھی کوئی خبر آئی تو ہم نے کوشش کی موقف لینے کی, تو کہ جنرل باجوہ اس کے اوپر اپنا کیا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں. تو ایٹ ایوری فون کال ہی سیڈ ملک صاحب سے پوچھ لیں. تو میں کہا اچھا ملک صاحب کا یعنی بہت نیاز مندی ہے. نہیں دیکھیں نا, میں فرینکلی اسپیکنگ میں ان کا بڑا ریگولر وزٹر ہوں, آج بھی ہوں. اچھا آج بھی ہوں. میری ان سے وہ ہی از لائک این ایلڈر ٹو می, اور میں ان سے بہت ساری رہنمائی بھی لیتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا. اینڈ فار می ہی از سمبڈی جن کا مجھے بہت بڑا احترام ہے. اچھا. اب میری ان کی پولیٹیکل سائڈ پہ جو بحث کھلی ہوئی ہے, اس چیز سے میں نے ان کو بہت اوائڈ کرتے دیکھا. اچھا. اب اگر میں آپ سے آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے دیکھیے, میرا ان سے بڑا, میں ان سے بہت فلاسفی بہت ڈسکس کرتا تھا. جنرل باجوہ فلاسفی ڈسکس کرتے؟ ایبسلیوٹلی. ہی واز کمانڈر ان چیف, ہی ماسٹر آف so many details. He's a ferocious reader of books. Achha. He's a very well-read man. Achha. Yeah. Achha. And his arguments and his a reason for economy and his reason for security and his reason for different other things. تو وہ آپ کی پارٹی جب اتنی مشکل میں چل رہی تھی بیک ان 2017, 18, 19 کا وہ جو ایرا تھا, تو یو نیور آسکڈ ہم کہ سر کتے ہاتھ رکھے ہے تسی؟ نہیں, میں کہتا تھا کنو سپورٹ کر رہے. میں نے منصور یہ بات کہنے میں تو آئی ڈونٹ مینس مائی ورڈس, اینڈ آئی ایم اے ویری لاؤڈ مین. میں اپنی بات چھپا نہیں سکتا.
You're not a loud man at all. You're a very soft-spoken person. میں پرز کروں لاؤڈ ان اے سینس دیٹ آئی اسپیک مائی مائنڈ. Yes, یہ ہے. میں نے 2-4-5 موقعوں پہ یہ جنرل باجوہ سے ضرور کہا, اینڈ فرینکلی اسپیکنگ آئی سیڈ اٹ ود آل دا ریزنس. میں نے کہا جی ہمارا تعلق تو کوئی نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں آپ سے کوئی ایسی بات کرنی چاہیے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی اکانومی درست سمت میں نہیں جا رہی. یہ اس وقت چیف تھے. اس وقت چیف تھے. اچھا. تو اس پہ انہوں نے پوچھا کیوں بھائی بتائیں. میں نے کہا دیکھیں آپ اسٹیبلٹی پرسو کر رہے ہیں, ٹھیک, اور کن حالات میں کر رہے ہیں جب شاہد عباسی گروتھ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل اکانومی فار پاکستان, تو یکدم گروتھ سے اگر آپ اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے تو آپ کو بہت بڑا ایک فسکل ڈسپلن امپوز کرنا پڑے گا. ٹھیک. نتیجہ کیا ہوگا اس کے نتیجے میں آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس, آپ کا سی پیک, آپ کی باقی چیزیں, بیلنس آف پیمنٹس, آپ اس پہ بہت پروگرام آپ کرتے ہیں, تو وہ ساری سفر کریں گے. اس کے ساتھ لگے گا یہ یو ہیو ٹو پٹ دا بیلنس آن دا پریویس, اور اس میں جو گروتھ کو پرسو کر رہے تھے آپ کو ولن پینٹ کرنے پڑیں گے. تو دا پالیٹکس ول لینڈ ان ٹو اکنامک ڈومین. ٹھیک. اور اکنامک ڈومین میں سیاست اچھی نہیں ہوتی. میرا نقطہ نظر یہ تھا. ٹھیک. میں کہہ رہا تھا کہ جو شہباز صاحب کہہ رہے ہیں آج کہ چارٹر آف اکانومی کر لیں, دیر بدیر, سونر اور لیٹر, آج نہیں تو کل, 10 سال بعد ضائع کرنے کے بعد آپ کو چارٹر آف اکانومی کرنا پڑے گا. اچھا. آپ کو یہ بات دیکھنی پڑے گی کہ جیسے آج عمران کھڑے ہوتے ہیں کسی بھی پیڈسٹل پہ, اور عمران کہتے ہیں کہ پاکستان از ان ٹو ڈیٹ ٹریپ. ٹھیک. اور وہ کہتے ہیں کہ اتنے بلین ڈالرز کا یہ ڈیٹ ہے. واٹ واز ہز ریئیکشن؟ وہ کچھ باتوں سے اتفاق کرتے تھے, کچھ سے نہیں. یہ کون سا سال ہے؟ یہ پروبیبلی آئی ایم ٹاکنگ when I was in government, I can't remember the year clearly. اچھا. لیکن ہی واز پرائم منسٹر. یہ خواجہ آصف صاحب نے میرے انٹرویو کے اندر یہ انکشاف کیا تھا کہ جی ہمیں 2019 کے اندر, 2018 میں خان صاحب آتے ہیں, 2019 کے اندر ہمیں آفر ہو گئی تھی کہ جی پنجاب لے لو. نہیں, یہ بات میں لیٹ می پٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ. جی. دیکھیں مجھے کہ پنجاب لے لیں والی بات وہ ایسے ہے, 25 سے 30 ایم پی ایز اس وقت پہلے سال میں ہی پی ٹی آئی سے ناراض ہو گئے تھے. اچھا. لیڈ بائی ملک نعمان صاحب, وہ اس وقت ان کی کیبنٹ کے ممبر بھی تھے. وہ 20-25 کے قریب جن میں غضنفر چینا, یہ سارے لوگ ابھی بھی ہاؤس کے ممبر ہیں. تو کووڈ آیا ہوا تھا بڑا شدت سے, تو یہ تو 2020 آ گیا. 20 کی بات کر لیں. ٹھیک ہے. اور ہمارا اجلاس جو تھا وہ اسمبلی کے بجائے ہم فلیٹیز ہوٹل میں کر رہے تھے. اچھا. بجٹ سیشن تھا. سو اٹ واز دا سیکنڈ ایئر فار آئی کے گورنمنٹ. تو میرے پاس وہ صاحبان آئے سائڈ پر, انہوں نے مجھے کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ ولیں تو آپ حمزہ صاحب سے بات کر لیں, ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ ایک دن بھی نہیں چل سکتے. ٹھیک. اینڈ آئی سیڈ ہاؤ مینی آر یو, کتنے لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا رات کو مل لیتے. سو آئی ہیڈ دیٹ میٹنگ. نہیں, یہ الگ واقعہ ہے. یہ تو بیسکلی پولیٹیکل گروپ اسی پر بیسڈ ہے وہ ساری بات. خواجہ آصف صاحب جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جنرل فیض کی سائڈ سے یا اس سائڈ سے بیسکلی اس سائڈ سے پیغام آیا تھا کہ جی, اور وہ بھی دا ریزن واز عثمان بزدار, کیونکہ خان صاحب واز انسسٹنٹ کہ میں نے اس کے ساتھ ہی چلنا ہے. وہ بات یہاں سے چلی, وہ میں آپ کو دونوں باتوں کو کنیکٹ کر دیتا ہوں. جی. جب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ پنجاب میں یہ بات آ گئی کہ عمران خان کی جو بزدار کی سلیکشن ہے اس میں ان کی اپنی پارلیمنٹری پارٹی بہت اوفینڈڈ ہے. ٹھیک ہے. جس میں کچھ ایم این ایز بھی لیٹر آن راجہ ریاض وغیرہ بھی شامل ہو گئے, لیکن بیسک فارمیشن 20 سے 30 لوگوں کے درمیان تھی, جو کہ سیکنڈ بجٹ جو کہ فلیٹیز ہوٹل میں بجٹ سیشن ہوا, اور اس میں 3-4 ان کے جو لیڈرز تھے وہ مجھے ملے, اینڈ آئی ہیڈ دیٹ ورڈ ود شہباز صاحب. میں نے ان کو بتایا. ٹھیک. اور میں نے ان کو بتایا کہ اس کی پارٹی میں سارا ہنکی ڈوری نہیں ہے, دیر آر پرابلمس.
میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ اس کا تعلق جو ہے وہ تو ٹھیک ہے پولیٹیکل ایک گروپ کے ساتھ ہوگا نا. خواجہ آصف صاحب جو آن ریکارڈ کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے اپروچ کیا, وہ خاصا بہتر ہوتا مجھے. منصور ایم ناٹ کاگنیزنٹ آف. خواجہ آصف صاحب کی ملاقاتیں کیا جنرل باجوہ کے سسر کے گھر پہ ہوتی تھی؟ آئی ایم ناٹ کاگنیزنٹ آف دیٹ. جنرل باجوہ سے کبھی ان کی ملاقات ہوئی؟ میں اور وہ اکٹھے ملتے رہے, لیکن ہم آپ اور خواجہ آصف صاحب مل کے؟ ہاں, کیونکہ دیکھیں اس وقت خواجہ صاحب منسٹر فار ڈیفینس تھے اور میں ان کے ساتھ ایس اے پی ایم تھا. یہ آپ بات کر رہے ہیں بیفور 2018؟ نہیں, ناٹ 2018. میں بات کر رہا ہوں یہ جب پی ڈی ایم گورنمنٹ بن گئی اس وقت کی. اچھا, آپ اس وقت کی بات کریں. نہیں, لیکن اس سے پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں؟ نہیں, میری اکٹھی نہیں, مجھے ان کے بارے میں خواجہ صاحب کے ساتھ نہیں. چونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خواجہ صاحب کے بارے میں ایک واقعہ ایک ہوا کہ جناب ان کے جب الیکشنز ہو رہے تھے تو ہی میسیجڈ جنرل باجوہ کہ یہ پولنگ جو ہو رہی ہے یا جو کاؤنٹنگ ہو رہی ہے صحیح نہیں ہو رہی. اینڈ دین جنرل باجوہ ٹک نوٹ آف دیٹ اور اس کے بعد ایشوز ریزالو ہو گئے تھے اینڈ دین خواجہ صاحب ون دا الیکشن. میں آپ سے وہ بات کروں کیونکہ آپ جانتے ہیں جس کی میرے پاس تفصیل ہوگی میں کھل کے. نہیں, ایگریڈ ہیئر سے میں نے بھی یہ سنی ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو. مائی اونلی پوائنٹ از نن آف دیم نیدر خواجہ صاحب ہیز اسپوکن اباؤٹ دس. میرے ساتھ کبھی انہوں نے یہ بات نہیں کی. وائی ایم آئی آسکنگ دس کویسچن؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی